السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے کہ چھت پر چلنے کی آواز آئی۔ آواز دے کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا ایک شناسا ہوں اور چھت پر اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ چھت کی طرف سے جواب آیا کہ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے۔ دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی چشم شخص دوبارہ دربار میں آ پہنچا۔ اس ذی چشم شخص کا رعب اور دبدبہ چاروں طرف دیکھنے کو ملا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے باپ دادا۔ غرض کہ اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب اور آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ذی چشم شخص اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کے واقعہ کی وجہ سے بے چین تھے، اور اب یہ شخص دربار میں آ کر جو کچھ بول کر گیا تھا اس نے آپ کو مضطرب کر دیا تھا۔ آپ اس شخص کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ یہ آواز مسلسل آتی رہی جس نے آپ کی قلبی کیفیت بے چین کر دی۔ اسی دوران اچانک آپ کو سامنے ایک ہرن نظر آیا۔ جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا، اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود ہی شکار ہو جائیں گے، اور آپ کی تخلیق کا کیا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کریں؟ یہی آواز آپ کے گھوڑے کی ذہن میں سے بھی آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور قلب نور باطنی سے منور ہوئے۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر بات کہہ کر صحرا بصحرا گریہ زاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قریب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے، اور ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔